کبھی کبھی انسان دولت کے انبار چھوڑ جاتا ہے، لیکن پیچھے رہ جانے والے صرف اس کی میراث پر جھگڑتے ہیں۔ اور کبھی کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو جاتے جاتے کچھ نہ چھوڑے، مگر اس کی دعائیں نسلوں تک رزق، عزت اور ایمان کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ یہ کہانی بھی ایک ایسے ہی مرد مومن کی ہے جو خلیفہ تھا مگر بادشاہوں جیسا جاہ و جلال نہیں، رسول اللہ کے غلاموں جیسا تقویٰ اور خوف خدا لے کر جیا۔ تاریخ اسلام کے اوراق میں بعض لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے دولت کے بجائے دین کو ترجیح دی۔ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مال نہیں بلکہ خدا کی حفاظت کی دعا چھوڑی۔ یہ کہانی ہے ایک مرد مومن کی، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی۔ جب آپ خلیفہ بنے، سلطنت اسلامیہ کا خزانہ آپ کے اختیار میں تھا، لیکن آپ نے کبھی اپنی ساری موروثی جاگیر، اپنا گھر، یہاں تک کہ گھر کا ایک ایک تنکا بیت المال میں واپس کر دیا۔ زندگی بھر آپ نے اپنی اولاد کا رزق حلال پر رکھا، لیکن کوئی دنیاوی مال و دولت نہ چھوڑی۔ آپ کے آخری لمحات میں آپ کے سالے مسلم بن عبد الملک نے کہا، امیر المومنین، آپ نے اپنی اولاد کا منہ ہمیشہ مال و دولت سے خشک رکھا اور اب وہ خالی ہاتھ چھوڑے جا رہے ہیں، کچھ وصیت تو فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، میں نے ان کا کوئی حق نہیں روکا، لیکن جو چیز ان کا حق نہ تھی وہ انہیں نہیں دی، اور تم چاہتے ہو کہ میں کسی کو ان کا وصی بناؤں؟ میرا وصی اللہ ہے جو نیک لوگوں کا دوست ہے۔ پھر آپ نے اپنے بچوں کو پاس بلایا، آنسوؤں سے لبریز نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، میرے بچوں، میں تمہیں خالی ہاتھ چھوڑے جا رہا ہوں، لیکن شکر ہے کہ تم پر کسی انسان کا کوئی حق نہیں باقی۔ میرے اختیار میں دو باتیں تھیں، ایک یہ کہ تم امیر ہو جاؤ اور تمہارا باپ جہنم میں جائے، اور دوسری یہ کہ تم خالی ہاتھ رہو اور تمہارا باپ جنت میں جائے۔ تمہارے باپ نے دوسری بات پسند کی۔ تمہارا خدا حافظ ہے، وہی تمہیں اپنی امان میں رکھے گا۔